السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اورل ہسٹری ہب۔ ناظرین، جیسے کہ تاریخ میں کئی ظالم ترین بادشاہ، سفاک اور درندے نما ڈکٹیٹرز گزرے ہیں جن کے مظالم کی داستانیں رہتی دنیا تک تاریخ کے اندھیرے حصوں میں اپنی جگہ بنائے رکھیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے ایسے ہی 5 ظالم ڈکٹیٹرز کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5 پر ایدی امین آف یوگینڈا۔ ایدی امین یوگینڈا میں پیدا ہوئے اور بعد میں وہ برٹش آرمی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں کی وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ انگریزوں کے بہت وفادار آفیسر تھے، جس کے باعث انگریز سرکار انہیں فوج میں رینکنگ دیتی گئی۔ برٹش کے جانے کے بعد 1971 میں ایدی امین نے یوگینڈا پر مارشل لا نافذ کر دیا اور یوگینڈا کے تیسرے صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی ملک میں موجود غیر ملکیوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ان میں اکثریت انڈینز کی تھی، جو کہ کاروباری لوگ تھے۔ یہی غیر ملکی یوگینڈا کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ انہیں 90 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا، غیر ملکیوں پر ظلم کیے گئے، انہیں جیلوں میں بند کیا گیا اور بعض دفعہ مجرموں اور مظلوم لوگوں کو زندہ مگرمچھوں کے آگے ڈال دیا جاتا، اور یہ مناظر جنرل ایدی امین دور ایک بورڈ پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا اور اسے تسکین محسوس ہوتی۔ وہ کینیبل تھا اور انسانی گوشت کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے جنرل ایدی کو بچر آف یوگینڈا کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 بنیٹو مسولینی، جو کہ اٹلی کا ایک ظالم ڈکٹیٹر تھا جس کو فاشزم کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ مسولینی نے اپنے دور میں لیبیا پر چڑھائی کی اور لیبیا کو کالونی بنایا۔ اٹلی کے اس اقدام پر سینکڑوں قبائلی جنگجوؤں نے اٹلی کے خلاف جنگ شروع، جس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے اور جو بچ گئے انہیں کیمپس میں رکھا گیا۔ اسی مہم میں عمر مختار مشہور ہوا، جس نے اٹلی کے خلاف جنگ کی اور کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ اٹلی نے ایتھوپیا پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ لیکن یہاں بھی اٹلی میں عام سویلینز کا خون بہانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ پہلے عام آبادی پر اندھا دھند گولیاں برسائی جاتی، پھر لاشوں کا ڈھیر لگا کر ان پر دوبارہ گولیاں برسائی جاتی تاکہ کوئی زندہ بچ نہ جائے۔ یہ سب مسولینی کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ نمبر 3 کنگ لیوپولڈ II آف بیلجیم۔ کنگ لیوپولڈ بیلجیم کا بادشاہ تھا جس نے 1885 سے لے کر 1908 تک بیلجیم پر حکومت کی۔ 19ویں صدی میں جب یورپی اقوام براعظم افریقہ میں کالونیز بنا رہی تھی تو لیوپولڈ نے بھی کالونی بنانے کا سوچا۔ اس کے لیے لیوپولڈ نے برلن کانفرنس منعقد کروائی اور اس کانفرنس میں لیوپولڈ نے کانگو فری اسٹیٹ کا اعلان کر دیا اور کانگو کو اپنی ذاتی جائیداد ڈکلیئر کروا دیا۔ وہ ڈکٹیٹر اور ظالم ترین شخص تھا جس نے 23 سال کانگو پر ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کی۔ اس نے 1885 میں کانگو میں ایک سروے ٹیم بھجوائی۔ سروے ٹیم نے لیوپولڈ کو پیغامات بھجوائے جس میں کانگو کی معدنیات، ربڑ کے ذخائر اور دیگر منرلز کے متعلق بتایا گیا، جس پر کنگ نے کانگو میں فوج کے تازہ دستے بھیجے۔ فوجی کمانڈر نے وہاں مقامی سرداروں سے معاہدے کیے، جس کے بعد فوج کو کھلی آزادی مل گئی اور وہ اب ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ وہ معاہدہ صرف کاغذ کے چند ٹکڑے ثابت ہوا۔ لیوپولڈ نے ربڑ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے لیبر اصلاحات نافذ کی، جس میں شدید مشقت کے ساتھ کام کی ہدایات دی گئیں۔ اگر فیکس پیداوار اصلاحات کے مطابق نہ ہوتی تو سزا کے طور پر مظلوم کانگو کے شہریوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دیے جاتے اور بھوکے جانوروں کے آگے ڈال دیے جاتے۔ اس دردناک سزا کو دیکھ کر جو کام سے انکاری ہوتے وہ کام پر لگ جاتے۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان 23 سالوں کے اندر کانگو کی آدھی آبادی یعنی 10 ملین افراد مارے گئے، جو کہ جبری مشقت، ٹارچر اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے مارے گئے۔ نمبر 2 ایڈولف ہٹلر۔ ایڈولف ہٹلر 1879 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ وہ پیدائشی جرمن نہ تھا، بلکہ بعد میں جنگ عظیم اول میں یہ جرمنی کی طرف سے ڈاکیے کے طور پر کام کرنے لگا۔ جنگ عظیم اول کے بعد ہٹلر نے سیاست میں قدم رکھا اور مختلف مظاہروں میں شرکت کی اور چند ہی عرصے میں ایک اہم سیاسی شخصیت بن گیا اور 1933 کو چانسلر بن گیا۔ اس نے یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اس نے جرمنز کو عظیم قوم کے خواب دکھائے، لیکن انہی وجوہات کی وجہ سے ہٹلر لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کا باعث بنا۔ جنگ عظیم اول میں یہودیوں کو ہٹلر جرمنی کی شکست کی بڑی وجہ مانتا تھا، کیونکہ یہودیوں کے پاس مال و دولت بہت تھا، اس لیے ہٹلر نے پورے یورپ میں کنسنٹریشن کیمپس بنائے اور ان میں امیر غریب تمام یہودیوں کو لا کر مختلف اذیت دے کر مارا گیا۔ اس وجہ سے ہٹلر کو تاریخ کا سفاک ترین ڈکٹیٹر سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1 جوزف اسٹالن۔ جوزف اسٹالن 1878 میں جارجیا کے شہر گوری میں پیدا ہوا۔ اسٹالن کا باپ ایک موچی تھا جو کہ ایک شرابی تھا، جو ہر وقت اسٹالن کو مارتا پیٹتا رہتا، جس سے اسٹالن کا دل پڑھائی میں بہت کم لگتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کے لیے اسے ایک مذہبی مدرسے میں داخل کروا دیا، لیکن یہاں بھی اس کی پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ ایک مرتبہ اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جو کہ ایک کمیونسٹ پارٹی کا تھا، جسے اسٹالن میں کمیونزم کی دلچسپی بڑھی اور اس نے کارل مارکس کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ادارے کو اسٹالن کے بارے میں پتہ لگ گیا اور ادارے نے اسے باہر نکال دیا۔
دیا۔ اسٹالن نے گزر بسر کے لیے ایک لائبریری میں بطور کلرک ملازمت اختیار کی اور ساتھ کمیونزم کو مزید سمجھتا گیا۔ وہ کئی مرتبہ جیل بھی گیا لیکن ہر مرتبہ فرار ہو جاتا، جس سے اس کا نام اسٹالن یعنی مین آف اسٹیل مشہور ہوا۔ جلد ہی وہ لینن کے اہم ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ اسٹالن کا ایک گروپ تھا جس کا مقصد پارٹی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا تھا، جس کے لیے وہ مختلف بینکس کو لوٹتا تھا۔ 1917 کی بولشوک ریولیوشن نے رشیا میں بادشاہت ختم کر دی اور لینن سوویت یونین کا پہلا پریمیئر منتخب ہوا، جس نے 1923 تک حکومت کی اور اس کے بعد جوزف اسٹالن نیا پریمیئر منتخب ہوا اور حکومت سنبھالتے ہی جلد لینن کی لیبر اصلاحات کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، جو کہ لینن کی اصلاحات کے سخت خلاف تھیں۔ اسٹالن نے فیکٹریز کے اوقات کو 8 گھنٹوں سے بڑھا کر 12، 14 اور 16 گھنٹے کر دی۔ اسٹالن کی ایک خفیہ پولیس تھی جو کہ اسٹالن کے مخالفین اور اس کے خلاف بات کرنے والوں کو سخت سزائیں دیتی۔ اس نے سربیا میں کنسنٹریشن کیمپس قائم کیے جنہیں گولاگ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ خوفناک جگہ تھی جہاں جو شخص جاتا ہے وہ واپس نہ آتا، اور گولاگ میں تقریباً 8 لاکھ سے اوپر لوگ مارے گئے، اور یہ صرف ایک اندازہ ہے۔ اسٹالن نے تمام مذاہب کے لوگوں پر ظلم ڈھائے اور اس کے دور میں مسلمانوں اور مسیحی برادری کو خاصا نقصان پہنچا، اور ایک اندازے کے مطابق 22 ملین افراد اس کے 30 سالہ دور میں مارے گئے۔ وہ اپنے صدارتی محل جسے وہ ڈاچا کہتا، اس کے مرکزی دفتر میں بیٹھ کر ناموں کی ایک فہرست تیار کرتا اور ہر وہ نام جس پر چاہتا لکیر پھیر دیتا، اور اس کے بعد ان ناموں کے سینکڑوں افراد کو سربیا اور گولاگ میں بھجوا دیتا، جہاں انہیں مختلف ایکسپیریمنٹ سے گزارا جاتا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔